السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی 5 روز گزرنے کے بعد بھی رہا نہیں ہوئے اور وہ پھر سے نظر بند رہیں گے، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں بھی بند رہیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ جمعے کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیے تھے اور جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ہے وہ واپس لیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے یا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اور درخواست جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے، ریٹ۔ اور جب ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی گئی، آج ہی صبح یہ درخواست دائر کر دی گئی تھی اور آج ہی درخواست پر سماعت کی استدعا کی گئی تھی، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے ان کی وہ درخواست جو ہے وہ جب درخواست دائر ہو گئی تو ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور چونکہ ظاہر ہے سردیوں کی چھٹیاں ہے تو چھٹیوں کی وجہ سے عدالت نے اس درخواست کو جو ہے سنگل رکنی بینچ نے اس کیس کو سن لیا۔ جسٹس کامران میاخیل جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کی درخواست پہ سماعت کی۔ جو بڑی بات ہے، ویسے تو بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے بڑے دلائل دیے گئے، یہ کیس میں وقفہ بھی کر دے، اور تقریباً صبح سے لے کے شام تک پوری کارستانی اس کیس کے اور پشاور ہائی کورٹ کی اس ہیئرنگ پہ تھی۔ بٹ فائنلی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک عارضی طور کہہ سکتے ہیں، عارضی ریلیف لیکن بڑا ریلیف دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے جس بلے کے نشان کو اور انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کے بلے کا نشان واپس لیا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے جسٹس کامران میاخیل نے الیکشن کمیشن کی اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، اور عدالت کی جانب سے یہ جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے، اور ساتھ ہی چونکہ 13 جنوری تک جو انتخابات کے نشانات الاٹمنٹ والا سین ہے وہ چلے گا، 13 جنوری تک اس میں ٹائم ہے۔ اب 13 جنوری تک ٹائم ہے تو بیچ میں سپریم کورٹ میں چھٹیاں چل رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی سردیوں کی چھٹیاں تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، مطلب اوورال 6 جنوری تک یہ چھٹیاں چلتی ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے آج پہلے نوٹیفیکیشن معطل کیا الیکشن کمیشن کا، ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دے، اور عدالت نے کہا کہ موسم سرما کے چھٹیوں کے بعد فوراً اس کیس کو ڈویژن بینچ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک ریلیف تھا، کیونکہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی عارضی طور پر بحال ہو گئی، بیرسٹر گوہر بھی عارضی طور پر جو چیئرمین ہے وہ بحال ہو گئے، نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کا، تو یہ سارا کچھ اب فائنل جب ججمنٹ آئے گی اور سارا کچھ سیٹیسائیڈ ہوگا تو پھر امکانات ہے، لیکن 13 جنوری سے پہلے یہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کو، دوسری جانب ایک اور مسئلہ، شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے، کئی بار رکنی قومی اسمبلی، رکنی صوبائی اسمبلی رہے، وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی لڑائی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا گزشتہ جمعے کو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی تھی، پھر آج منگل کا دن ہے، آج تک وہ اڈیالہ جیل سے ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ آج شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور ان کے وکلاء اڈیالہ جیل میں بیٹھے رہے سارا دن، جو موصوف جج صاحب ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے،
فائل ان کے پاس تھا، سائفر کا کیس چل رہا تھا، سائفر کیس ہو گیا، جج صاحب فائل ساتھ لے گئے بقول شاہ محمود قریشی کی وکیل۔ جج صاحب نے وکلاء کو کہا کہ آپ 3 بجے آئے جوڈیشل کمپلیکس، یعنی کہ اڈیالہ سے G11۔ وکلاء فائل وہاں پہ نہیں دیا، وکلاء یہاں آئے جوڈیشل کمپلیکس، فائل کی واپسی کا انتظار تھا، اور بیچوں بیچ 3 MPO کا ایک اور آرڈر جاری کر دیا گیا، اور اس میں شاہ محمود قریشی کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مواد نہیں ہے جس پہ جو پٹیشنرز تھے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے باہر آنے سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، تینوں کے فیصلے کو، یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ایک ڈی سی نے ہوا میں اڑا کے رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا رہا کرو، ڈی سی کہہ رہا نہیں بھائی میری مرضی، نہیں رہا کروں گا، اور ایک بار پھر سے 15 دنوں کے لیے نظر بند 3 MPO کا آرڈر جاری کر دیا۔ کہ یہ بھی یہاں پہ بتا دو کہ 3 MPO کے آرڈر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے، اسلام آباد کی چونکہ جورسڈکشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی سی کو سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی اس آرڈر کو آپ نہیں جاری کریں گے، کیونکہ یہ جو آرڈر ہے یہ 1960s کا ہے، جس وقت آپ کا آئین پاکستان بھی نہیں تھا، اس وقت کا آرڈر ہے۔ اب سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا عدالت عظمیٰ کے احکامات کوئی بھی بندہ آ کے اڑا سکتا ہے، کوئی بھی ادارہ اڑا سکتا ہے۔ یہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس معاملات میں کلیئر کرنا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔